اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز کل میں اپنی ویڈیو ریلیز نہیں کر سکا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ بجلی نہیں آتی ہے، جب بجلی آتی ہے تو نیٹ غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک کہانی چل رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جب سے امپورٹڈس آئے ہیں۔ تو بہرحال آج اتوار کا دن ہے اور 5 جون ہے، 5 یا 6 دن کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ بھی پیش ہونا ہے، لیکن بجٹ سے پہلے جو پاکستانی عوام کی چیخیں ہیں وہ کہاں تک پہنچ رہی ہیں گی، صرف نہیں پہنچ رہی تو ایوانوں تر اور ان لوگوں تک نہیں پہنچ رہی جو ان امپورٹڈس کو لے کر آئے تھے۔ اور اب یہ بات کھل گئی ہے کہ کون لے کر آئے تھے۔ وہ جو جن کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ ملک کے خیر خواہ ہیں، وہ انہوں نے جناب وہ کام کر دیا کہ ملک کے خیر خواہ کیا، اب غدار کا لفظ تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہنا یا یہ کہنا، لیکن بہرحال میں یہ کہوں گا کہ وہ ملک کے خیر خواہ نہیں، اپنے البتہ وہ خیر خواہ ہیں، ڈالرز کے اندر بکے، ریجیوم چینج کا حصہ بنے، خفیہ طریقوں سے انہوں نے وہ کام کیے جو ایک طاقتور شخص کر سکتا ہے۔ اور طاقتور شخص آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کون ہوتا ہے، سب سے طاقتور۔ اس کے آگے نہ عدالتیں کچھ ہوتی ہیں، نہ چیف جسٹس کچھ ہوتے ہیں، کوئی بھی کچھ نہیں ہوتا، وہ طاقتور شخص ہوتا ہے۔ اور اس طاقتور شخص نے ہم لوگوں کو شہباز شریف اور مریم نواز، بلاول بھٹو، زرداری اور مولانا فضل الرحمان کا غلام ہمیں بنا دیا، کیونکہ ان لوگوں کے ذہن کے اندر یہ آ چکا ہے کہ اس پاکستان پہ اگر حکومت کرنی ہے تو ہم نے کرنی ہے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اور ہمارے علاوہ کوئی کرے گا تو نتیجہ آپ نے دیکھ لیا۔ یعنی کہ پاکستان کو جتنا دنیا میں ذلیل کرنے کا جو بیڑا اس ٹائم اس مقتدر حلقوں کے لوگوں نے اور ان امپورٹڈس کے ساتھ مل کے، جسے کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ مل کے کہ جو کرپٹ ہیں، نااہل ہیں، چور ہیں، ڈکیت ہیں، مفرور ہیں، عدالتوں سے مفرور ہیں، لیکن ان کو ہم پر مسلط کر دیا۔ اور وہی والی بات جو اس نے شہباز شریف نے وزیر اعظم کہتے ہوئے تو مجھے بھی شرم آتی ہے، اس نے کہا تھا کہ بیگرز آر ناٹ چوزر۔ اس نے بیگرز ہم لوگوں کو کہا، عوام کو کہا کہ عوام کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اپنے حکمرانوں کو منتخب کرے، آپ کو چوز کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو ان مقتدر حلقوں کو سلام کہ جو ایک مفرور شخص کے احکامات کی تعمیل کر رہے ہیں، ان ججز کو سلام جو ریجیوم چینج کا حصہ بنے، اور اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ انہی کی عدالتوں سے بھاگا ہوا شخص جو لندن کے اندر بیٹھا ہوا ہے، پوری کابینہ اس کے دربار پہ حاضری دیتی ہے، ادھر سے احکامات لیتی ہے، ادھر سے سب کچھ لیتی ہے، اور یہ جو ججز ہیں گے، یہی جو مقتدر حلقے ہیں گے، یہی جو طاقتور لوگ ہیں گے، یہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پری پلان تھا، ان لوگوں کا پلان تھا۔ تو بہرحال عمران خان صاحب بنی گالہ تشریف لے آئے ہیں، تو رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جناب ہم ان کو گرفتار کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، ان تمام ہائی کورٹس نے ایک حکم دیے تھے۔ وہ حکم یہ دیے تھے کہ اگر مریم نواز کو، شہباز شریف کو، حمزہ شریف کو، ان تمام لوگوں کو، اور یہ جو سیاستدانوں کا لفظ بھی انہوں نے، اگر ان کو گرفتار کرنا ہو تو 10 دن پہلے ان کو انفارم کرنا ہوگا، یعنی کہ 10 دن پہلے ان کو انفارم کریں گے۔ تو کیا یہ سہولت عمران خان کو بھی حاصل ہے یا صرف اہل شریف کو حاصل ہے؟ یہ میں نے ان عدالتوں سے پوچھنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خیر اتنی اوقات تو نہیں ہے رانا ثناء اللہ کی، کیونکہ یہ جو بدماشی جو دکھائی گئی تھی، یہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ جو لانگ مارچ جو عمران خان نے کیا تھا، اور حالانکہ وہ پیچھے اس نے جو کہا تھا اسلام آباد پہنچوں گا، وہ پہنچا، اور دنیا نے دیکھا کہ جمع غفیر لے کے پہنچا۔ تو اس کے اوپر تو ان لوگوں کو جسے کہتے ہیں کہ منہ کالا کروا لینا چاہیے، لیکن یہ پھر چھپتے کن کے پیچھے؟ عدالتوں کے پیچھے چھپتے ہیں، اور ان عدالتوں کے پیچھے چھپتے ہیں جو راتوں کو لگتی ہیں، دن والی عدالتوں کو نہیں لگتی۔ تو سننے میں آیا تھا کہ راتوں کو تو کوئی اور ہی جگہ آباد ہوتی ہے، دن کو کوئی اور جگہ آباد ہوتی ہے، تو ہماری عدالتیں شاید دوسرا والا جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیا، تو اس لیے رات کو آباد ہو جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایف آئی اے نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی گرفتاری کی، جناب وہ کی،
حالانکہ یہ میں آپ کو بتا دوں یہ بھی پری پلان تھا، ٹوپی ڈرامہ جس کو کہتے ہیں. اس کے اندر کسی وکیل نے نہیں کہا، یعنی کہ نہ ایف آئی اے کے وکیل نے کہا نہ ان کے، یہ جج صاحب نے خود ہی پوچھا تو کیا آپ ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ او بھائی جج صاحب آپ کو پتہ یہ پہلے ہی بیل پہ رہا ہے، جس کو کہتے ہیں حفاظتی ضمانت. جب حفاظتی ضمانت میں تو آپ ان کو وہ ایف آئی اے تو ان کو گرفتار کر نہیں سکتا. آپ حفاظتی ضمانت تو آپ کینسل کر لیں، آپ ہٹا لیں حفاظتی ضمانت، اس کے بعد کہیں گے نہیں جی ہم نے ان کی ضمانت ختم کر دی، آپ جائیں گرفتار کر لیں. لیکن نہیں، ایک پری پلان تھا. شہباز شریف نے اپنے آپ کو جو ڈرامے کرتا ہے، جو ٹوپیاں چلاتا ہے، وہ اس ٹوپی کے تحت اس نے اپنے آپ کو عوام کی نظروں میں سرخرو کرنے کے لیے. لیکن اب عوام جو ہے وہ بھولے بچے نہیں رہے، سب پتہ ہے ان لوگوں کو، عوام کو سب پتہ لگ گیا. جتنے چیف سیکرٹری، اسسٹنٹ سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری، جتنے بھی سیکرٹریز ہیں، جتنے بھی ڈائریکٹرز ہیں، وہ تمام انہی لوگوں کے ہیں. اور جو عدالت نے جو سوموٹو لیا ہوا ہے سپریم کورٹ نے، اس کو شاید یہ نظر نہیں آ رہا اس عدالت کو کہ جناب کتنی سپیڈ سے انہوں نے جسے کہتے ہیں وہ بدلیاں اور تبدیلیاں کی تھیں، جو لوگوں کے ٹرانسفرز کیے تھے. حالانکہ عدالت کا حکم ہے کہ کوئی ٹرانسفر نہ کیا جائے، لیکن انہوں نے کیا. تو اب عدالت اس بات پہ کیوں خاموش ہے؟ صرف ریکارڈ طلب کیا جا رہا ہے. تو ریکارڈ جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جس طرح یہ عدالتیں کرتی ہیں، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، اور پھر ہو جاتا ہے وہ کیس بھی ایک تاریخ. سلیمان شہباز جو پاکستانی عدالتوں کو مطلوب ہے، اور جب بھی اس کی پیشی ہوتی ہے، اور جب حمزہ شہباز اور شہباز شریف سے پوچھا جاتا ہے تو انہوں نے کہا جی ہمیں معلوم ہی نہیں وہ کدھر رہتا ہے، ہمارے پاس اس کا ایڈریس ہی نہیں ہے. تو ایڈریس یہ ہے کہ وہ ترکی کے صدر اردگان کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو میرا خیال ہے کہ عدالتوں کو نظر آ جانا چاہیے. لیکن پھر عدالت کہہ دی کہ اس ٹائم بجلی نہیں تھی یا رات کو ہمارا کیبل نہیں آ رہا تھا. جس طرح جب یہ عمران خان دھرنا لے کر آ رہا تھا، لانگ مارچ لے کر آ رہا، تو انہوں نے کہا جناب رات کو ہم نے ٹی وی دیکھا ہی نہیں. کیا کہنے ہیں ایسی عدالتوں کے جو ٹی وی ہی نہیں دیکھتی. اور یہ ان کو اس لیے نہیں دیکھتی کہ دنیا ان کو دیکھ رہی ہے، دنیا ان کے کالے کرتوتوں کو دیکھ رہی ہے. تو بہرحال بات یہ کی کہ عمران خان اس ٹائم بنی گالہ تشریف لے آئے ہیں. شیخ رشید نے کوئی 2-4 منٹ پہلے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے ہم نے لائحہ عمل بنا. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ موجود ہیں، اور کوئی اتنا آسان نہیں ہے کسی کو گرفتار کرنا. اور دوسری بات یہ کہ پشاور ہائی کورٹ ان کو ضمانت بھی دے چکا ہے، جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک حفاظتی ضمانت کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں. تو اتنا آسان نہیں ہے کسی عوامی لیڈر کو گرفتار کرنا. دھمکیوں ومکیوں کی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ لوگوں کے اندر اتنا ہی وہ ہے، اتنے ہی آپ لوگ تکڑے ہیں، تو پھر وہ جو حمزہ شہباز تھا نا، وہ جو جا کے تہخانے میں چھپا تھا اور پھر لاہور ہائی کورٹ نے اس کو ضمانت دی تھی، تو اس طرح کا ڈرامہ بہرحال عمران خان نہیں کرے گا، یہ ڈرامے آپ ہی لوگ کرتے. تو جو ججوں کے ساتھ، جرنیلوں کے ساتھ برقع پہن کے ملنا، یہ ملنا، پھر جج لوگوں نے انکار کر دینا، مقتدر حلقوں نے کہنا نہیں جی ہم سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے، اور اس کے بعد جب ریزیوم چینج کا حصہ بنتے ہیں پھر کہتے ہیں جناب کہ ڈالر اوپر جا رہا ہے، معیشت بہتر ہو جائے گی، اور اس کے بعد جب اپنا منہ دکھانے کے اب قابل نہیں رہے تو کہتے ہیں نہیں جی ہم تو نیوٹرل ہیں. تو پھر وہی والی بات یاد آتی ہے کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے، انسان نہیں ہوتا. تو دیر کے جلسے کے اندر عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ طاقتور آپ ہی ہیں. میں یہ کہتا ہوں چلو جی ریزیوم چینج کا حصہ مقتدر یا طاقتور حلقے نہیں بنے تھے، میں کہتا ہوں چلیں جی آپ کی بات مان لیتے ہیں. لیکن کیا اس ٹائم آپ کو انٹرفیرنس کا حق نہیں ہے؟ کیا آپ نے حلف نہیں اٹھایا ہوا کہ ملک اور قوم کی آپ ہر چیز کے ذمہ دار ہیں، حفاظت کے ذمہ دار ہیں، ملک کے اوپر کوئی غداری وہ ہو تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں؟ تو اب تو آپ ایکشن لے سے چلیں جی، چھوڑ دیں ان تمام باتوں کو. لیکن کیا اب بھی آپ کی آنکھیں بند ہیں؟ کیا پیٹرول ڈیزل، ابھی پیٹرول سے مجھے یاد آ گیا کہ پیٹرول کے اندر اور ڈیزل کے اندر جو 60 روپے کا اضافہ کیا ہے، تو شہباز شریف نے جی 40% کا ہم کٹ لگائے. 40% کا کیوں؟ 100% کا کیوں نہیں؟ 100% کا کٹ لگاؤ نا. تم جو اپنے اتنے بڑے بڑے کانوائے لے کے پھرتے اور جو ترکی اتنا بڑا ڈیلیگیشن لے کر گئے اور جو فلانا، یہ 100% کا کٹ لگاؤ نا. لاکھوں روپے میں تنخواہ لیتے ہو، لاکھوں روپے میں. ایک وہ یا آفریدی صاحب ہیں، کوئی جج صاحب سپریم کورٹ کے، جی میں تنخواہ کے علاوہ کوئی گھر خالی کرو آج ہی، پھر تنخواہ کے علاوہ کچھ نہیں لوں گا. تمہارے ہر کمرے کے اندر اے سی لگا ہوا ہوگا، گھر خالی کر دو جو سپریم کورٹ نے تمہیں دیا ہوا ہے، پھر میں تمہیں مانتا ہوں. جس کی بجلی فری اور تمہارے ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، تو باتیں کرتے ہیں گے. سپریم کورٹ کی گاڑی کے اندر آتے ہو، تمہاری گھر کی تو بریانی لینے کے لیے بھی سپریم کورٹ کی گاڑیاں جاتی ہیں.
ایک بریانی جو ہے وہ ایک بریانی کی پلیٹ جو 200-250 روپے کی ملتی ہے وہ عوام کو 1500-1600 کی پڑتی ہے، کیونکہ 800 روپے پیٹرول جانے کا اور 800 روپے آنے کا، 1600 اور 200 روپے کی بریانی۔ باتیں کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، ڈکوسلا کر۔ اتنے اگر نیک ہوتے یا آفریدی صاحب، اگر اتنے نیک آپ ہوتے، اتنے صلاۃ و سلام کے پابند ہوتے، تو آج یہ نہ ہوتا جو آپ لوگ کر چکے، لیتے پھر اس کے اوپر ایکشن۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ مہنگائی کا ایک ایسا طوفان پاکستان کے اندر آ چکا ہے جو رجیم چینج کا حصہ ہے، اور اس کے جو جسے کہتے ہیں کہ مجرم ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رات کو عدالتیں لگائی تھی، جو اس رجیم چینج کا حصہ بنے تھے، جنہوں نے ایک اچھی بلی حکومت کو چلتا کیا تھا اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا، اور وہ تمام صحافی، وہ تمام میڈیا ہاؤسز جو آج مر چکے ہیں، جن کی کوئی آواز ٹی وی کے اوپر کسی اس کے اوپر نہیں آ رہی، بالکل مہنگائی کے اوپر بات ہی نہیں کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں نے یہ جو رجیم چینج کا حصہ بنے تھے، تمام کے تمام اس قوم کے مجرم ہیں۔ اب قوم جو ہے وہ کس ٹائم باہر آتی ہے اور کس طریقے سے آتی ہے، یہ دیکھنا ہے گا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی خاطر اٹھنا ضرور ہے۔ ایک دفعہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔